دوستو، پاکستان میں کمزور جمہوری نظام اور آئینی اداروں کے درمیان دائمی ٹکراؤ کی کیفیت ایسے بنیادی عناصر ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ملک آج تک پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو پایا ہے۔ اس ضمن میں اگر 1990 کی دہائی پر نظر دوڑائی جائے تو بدقسمتی سے اس دور کی طرز سیاست اور آئینی اداروں میں ٹکراؤ نے جمہوریت اور گڈ گورننس کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسی تناظر میں آج ہم 90 کی دہائی کے چند پولیٹیکل ڈائنامکس بارے بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، جب ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1990 کی دہائی میں محض ایک سال کے اندر پاکستان میں 5 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، بلکہ یوں کہیے کہ 6 مہینے اور 5 وزیر اعظم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ آئیے ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سال تھا 1993 کا، جب اس وقت کے ایک مشہور سیاسی و حکومتی اتحاد IJI کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ کے رہنما میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف 1990 کے عام انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم منتخب ہو کر آتے ہیں۔ البتہ جب سال 1993 آتا ہے تو IJI کی کمزور حکومت مزید لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یوں تو اس کے پیچھے کافی محرکات ہوتے ہیں، تاہم ایک بڑی وجہ تھی حکومتی اختیارات سے متعلق صدر مملکت اور وزیر اعظم کے بگڑتے تعلقات۔ 18 اپریل 1993 کا دن آتا ہے تو اسی دن صدر مملکت غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کا اطلاق کر کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم جاری کیا، ساتھ ہی نگران حکومت کے قیام اور نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان بھی کیا۔ صدر مملکت نے منتخب حکومت پر کرپشن اور انکمپیٹنسی کے الزامات لگا کر اپنے اقدامات کو جواز فراہم کیا۔ چنانچہ میاں نواز شریف جو کہ منتخب وزیر اعظم تھے، بیک جنبش قلم گھر بھیج دیے گئے۔ یوں نواز شریف وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو سال 1993 میں اقتدار سے فارغ کر دیے گئے۔ اسی آرٹیکل کے تحت سن 88 میں جنیجو اور پھر 90 میں بے نظیر بھٹو کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر آپ کو ایک المیہ کا ذکر کرتے چلیں کہ جب 1990 میں بے نظیر حکومت چلی گئی تو نواز شریف اور IJI نے اسے ویلکم کیا۔ بالکل اسی طرح اب کی بار بے نظیر نے نواز شریف حکومت ختم ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ آپ کی معلومات میں اضافے کی غرض سے بتاتے چلیں کہ 1973 کے آئین کا آرٹیکل 58(2)B پہلی مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے شامل کروایا تھا۔ یہ آرٹیکل خصوصاً 90 کی دہائی میں جمہوری حکومتوں کے لیے کافی پریشانیوں کا باعث بنا۔ جیسا کہ آپ پہلے جان چکے کہ وزیر اعظم جنیجو، بے نظیر اور اب کی بار نواز شریف اسی آرٹیکل کا نشانہ بنے۔ ایک جمہوری ملک میں منتخب وزرائے اعظم کو یوں گھر بھیجنا یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ برطرف وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نواز شریف کی طرف سے دائر درخواست میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ صدر مملکت غلام اسحاق خان کے احکامات کو غیر آئینی قرار دے کر وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کو فوری بحال کروایا جائے۔ چنانچہ 18 اپریل 1993 کو سردار میر بلخ شیر مزاری پاکستان کے دوسرے نگران وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ دوسرے اس لحاظ سے کہ ان سے پہلے غلام مصطفیٰ جتوئی 73 کے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم بنے تھے۔ البتہ وزیر اعظم مزاری کی حکومت بس چند دن ہی کی مہمان ثابت ہوئی، کیونکہ جلد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخی فیصلہ آیا جس کے تحت صدر مملکت کے احکامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ بحال کر دی گئی اور قومی اسمبلی کے تحلیل کو کالعدم قرار دیا گیا۔ چنانچہ وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کو بھی اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا۔
وہ بس کم و بیش 1 مہینہ ہی نگران وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے۔ اس طرح 18 اپریل 1993 کو کھو جانے والی وزارت عظمیٰ 26 مئی 1993 کو ایک مرتبہ پھر سے میاں نواز شریف کے پاس آن پہنچی۔ دوستو، ہم نے ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ کمزور جمہوری نظام اور آئینی اداروں میں ٹکراؤ کی کیفیت وہ بنیادی محرکات ہیں جو پاکستان کو آج تک ترقی سے روکے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف کا دوبارہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے بعد عملی طور پر امور ریاست و حکومت میں ایک ہلچل سی برپا تھی۔ اسی ہلچل اور غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے درمیان مصالحت کا آغاز کیا۔ ابتدا میں دونوں فریقین کا رویہ انتہائی استوار رہا، البتہ جلد ہی معاملات حل کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی تناظر میں کاکڑ فارمولہ کافی شہرت کا حامل ہے۔ یہ فارمولہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ سے منسوب ہے، جن کی کوششوں سے دونوں فریقین یعنی کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم ایک ممکنہ حل نکالنے پر رضامند ہوئے۔ آغاز میں وزیر اعظم نواز شریف نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت غلام اسحاق خان کے استعفے سے مشروط کر رکھا تھا، مگر مسلسل خدشات اور دباؤ بڑھنے کی وجہ سے بالآخر صدر اور وزیر اعظم دونوں اپنے اپنے عہدے چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ اس طرح نگران حکومت قائم کر کے عام انتخابات کی طرف جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر اقتدار کے ایوانوں میں تبدیلی آ گئی، جب 8 جولائی 1993 کو محض 1.5 ماہ بعد وزیر اعظم کو پھر سے جانا پڑ گیا، لیکن اس بار وہ صدر مملکت کو بھی اپنا ساتھی بنا کر لے گئے۔ چنانچہ اس وقت کے چیئرمین سینٹ وسیم سجاد ملک کے قائم مقام صدر بن گئے اور معین الدین احمد قریشی کو پاکستان کا تیسرا نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی امریکن شہری تھے، ماضی قریب میں ایک سول سرونٹ اور ورلڈ بینک کے سینئر عہدیدار رہ چکے تھے۔ اب معین الدین احمد قریشی کو امریکہ سے بلا کر نگران وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ وہ 18 اپریل 1993 کے بعد وہ چوتھے شخصیت تھے جو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 1973 کے آئین کے تحت نگران حکومت کے قیام کا بنیادی مقصد عارضی طور پر ریاست و حکومت کا انتظام و انصرام سنبھالنا اور خاص طور پر صاف و شفاف انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ضروری معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے، تاکہ اقتدار پرامن طریقے سے نئی منتخب حکومت کو منتقل کیا جا سکے۔ اکتوبر 1993 میں عام انتخابات منعقد ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی اور محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ تو یہ تھی دوستو ان 6 مہینوں کی مختصر اور جامع روداد کہ جب پاکستان کے 5 وزرائے اعظم یکے بعد دیگرے تبدیل ہوتے رہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام اور گڈ گورننس ایک خواب ہی ہے جو پچھلے 75 سال سے تعبیر کا منتظر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دا بیٹر سینس کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔